السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ میں ہوں سونیا عدنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق۔ ناظرین، آج سال 2020 کا آخری شو ہے اور ظاہر ہے کل 2021 میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ 2020 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس سال کے ساتھ ہماری بڑی ہی تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ سب سے زیادہ جو پیچیدہ صورتحال اس سال رہی، جس نے پوری دنیا کو ہم نے دیکھا کہ ہلا کر رکھ دیا، وہ تھا کورونا وائرس۔ ہم نے دیکھا کہ اس کورونا وائرس کے نتیجے میں پوری دنیا میں بہت سی تبدیلیاں بھی رونما ہوئی، معاشی حوالے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا، پاکستان کے اندر بھی، دیگر ممالک میں بھی۔ اب ظاہر ہے دیگر معاملات کے حوالے سے بھی خاصا پریشان کن رہا یہ سال۔ اب دعا یہی ہے، امید بھی یہی ہے کہ آنے والا سال پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اچھا ہو اور 2020 سے بہتر ہو۔ بہرحال پروگرام کی طرف آتے ہیں ناظرین۔ آج پروگرام میں بھی ذرا جائزہ لیں گے کہ سال 2020 جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے کیسا رہا، کیا چیلنجز حکومت کو رہے، کس طرح کے چیلنجز کا سامنا رہا عوام کو، معاشی لحاظ سے کس طرح کی مشکلات رہیں، آف کورس 2021 سیاسی لحاظ سے کیسا ہوگا، حکومت کے لیے آگے کیا چیلنجز ہیں، کیا تبدیلیاں دیکھیں گے۔ یہی وہ معاملات ہیں، یہی وہ سوالات ہیں جن پر آج ہم نے سوچا کہ ڈیبیٹ کی جائے، بات کی جائے۔ ظاہر ہے آپ کے ذہنوں میں بہت سارے اس طرح کے سوالات ہوں گے، ان کے جوابات آج لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو پینل موجود ہے، پی ٹی آئی اندلیب عباس صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن احتشام صاحب، آج پروگرام کا آغاز جو ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ سال 2020 کا آج ہمارا آخری شو ہے، ظاہر ہے کل 2021 میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ بہت ساری تلخ یادیں، جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ اس سال کے ساتھ ہماری وابستہ رہی، سیاسی گہما گہمی بھی عروج پر رہی۔ کیسے کہیں گے الوداع سال 2020 کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھے دو گیسٹ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی میں بات کر لوں، پھر آپ بھی سوال کریں اور میں بھی ان سے سوال کروں۔ دیکھیں، دو چیزیں بڑے واضح طور پہ سامنے آئی ہیں۔ 2020 جو ختم ہو رہا ہے آج رات کو، اس میں دو چیزیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کووڈ کا آپ نے ذکر کر دیا، جو بہت اہم رہی، ایک سیاسی محاذ اور اقتصادی محاذ ہے۔ دیکھیں، سیاسی محاذ پہ جو چیلنجز تھے اور ہیں ابھی بھی، اور جس طریقے سے سیاسی مخالفین عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے آج بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ان کو پورا حق ہے، ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ لیکن ایز وی اسپیک آج اگر ہم دیکھیں کہ ان کے جو دھرنے تھے، جو استعفے تھے، جو آنے تھے، پھر کہاں پھنس گئے، کیا ہو گیا، پھر شٹر ڈاؤن تھا، پھر اس کے بعد یہاں لانگ مارچ تھا، یہ ساری چیزیں اب سارے اس کرائسس کو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے، تو اس حوالے سے سونیا زمینی حقائق جو بتا رہے ہیں وہ بڑے تلخ ہو گئے ہیں۔ اب جس طریقے سے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جو ایک زبردست آپ کو بھونچال نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ بنیادی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ ہم اس میں نہیں جاتے کہ کس نے کیا کیا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے لکھنے والے، کہنے والے جو بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم جو ہے نا، اس اتحاد کو آخری جو ہم دیکھتے ہیں اس مہینے میں بہت زیادہ نقصان ہوا، ٹھیک ہے جی، دسمبر میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر پہلے آتا ہے، وہ جس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہوا، جب وہ پہلے آئے تھے دھرنا ڈال کے گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس کے بینیفیشری کون تھے؟ نواز شریف صاحب چلے گئے لندن۔ اب دیکھیں، اب پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بچا لی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا گورنر راج جو اطلاعات ہیں کہ لگنا تھا وہ نہیں لگ رہا، اور وہ اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں اب آگے جو ہے نا گورنمنٹ، اصل تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب تو سارے سیاسی محاذ پہ بینیفیشری وہ نظر آتے ہیں۔ اور جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ کچھ کہتے تھے کہ جی ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اناڑی ہیں، آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اناڑی نہیں ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ایٹ اے ٹائم نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، اسٹیبلشمنٹ کو انگیج رکھا، میرا خیال ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور دوسری چیز آپ دیکھ لیں کہ جس پروسیس میں کریڈیبلٹی کو جو ڈنٹ پڑی ہے بلاول اور مریم صاحبہ کو، وہ دیکھنے والی بات ہے۔ ایک سیکنڈ، آپ ایک یہ ہوگا۔ دوسرا پہلو جو ہے نا وہ مہنگائی کا ہے، جو اقتصادی پہلو ہے مثبت طور پہ یہ ہے کہ یہ 2020 مہنگائی کا سال تھا۔ مہنگائی پورے جس کو کہنا چاہیے چھائے رہی، وہ اور اس نے صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں اس کا راج رہا، اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں بے تحاشا بڑھی، اور اس میں معذرت کے ساتھ حکومت کی کمزور ریٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اگر یہاں پہ ریٹ مضبوط ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، اور یہ معاملہ آگے بھی چل رہا ہے۔ حکومت کیسے روکے گی، کیسے ڈیلیور کرے گی، یہ ایک مشکل سوال ہے۔ 2021 میں کیا امیدیں وابستہ کی جائیں گورنمنٹ سے یا نہیں؟ اندلیب عباس صاحبہ کی طرف بھی میں جاؤں گی، لیکن کوئکلی حارث نواز صاحب آپ سے بھی کامنٹ جاننا چاہوں گی۔ 2020 آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی لحاظ سے کیسا رہا؟ سیاسی لحاظ سے ویسے کس کا پلڑا بھاری رہا، اپوزیشن کا یا گورنمنٹ کا؟ آپ کیا انالائز کریں گے؟
आई थिंक इट इज अ बिग टसल और हर्डल थी दोनों अपोजिशन में, और जाहिर है कि गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है, सिंसियर विशेज आर विद द गवर्नमेंट ऑल्सो कि वो कामयाब हों, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको 5 साल भी पूरे करने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ऑपोजिशन ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि वो किसी तरीके से भी हर महाज पे कोई ना कोई स्कैंडल में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके रखें, चाहे वो कीने का हो, आटा का हो, महंगाई का हो। उसके बाद इवन कश्मीर के बारे में देखा, और उसके बाद आप जो एक नया सिलसिला चलाया शुरू किया उन्होंने धरने देने का, लॉन्ग मार्च का, जलसों का, तो बट आई थिंक गवर्नमेंट हैज प्रिवेल्ड, और गवर्नमेंट ने बहुत ही कोशिश की और गवर्नमेंट कामयाब भी हो गई। अल्टीमेटली पीडीएम को टप डाउन करने और स्लो डाउन करने के अंदर ये भी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा दे हैव टू पुट इन देयर बेस्ट। ये जो नया साल है ये गवर्नमेंट के लिए लिटमस टेस्ट हो, आई फील, खास तौर पे बजट 21 until December 2021, जिसमें गवर्नमेंट will have to show lot of benefits to the people of Pakistan। अगर ये अभी भी 1-2 महीने के अंदर भी इन चीज़ों को सस्ता कर देते हैं, प्राइस डाउन कंट्रोल कर लेते हैं, गवर्नेंस बेहतर करते हैं, तो पीडीएम का बिल्कुल ही प्लानिया खत्म हो जाएगा and they will die their own deaths। सही। चलें अंदलीब अब्बास साहब आपकी तरफ आते हैं। ज़ाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस रहे 2020 में, हमने देखा कोरोना की सूरत हाल रही, फिर हालिया सियासी अदम इस्तेहकाम भी रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद जिस चीज़ पर हो रही है वो थी परफॉर्मेंस। आम आदमी के मसाइल को लेकर महंगाई हमने देखा कि अपनी इंतहा तक पहुंची, बहुत सारे दीगर मसाइल भी इससे जुड़े रहे। लेकिन अंदलीब अब्बास साहब साल के आगाज़ में ही आपने आवाम को एक अच्छा तोहफा दे दिया है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके ₹2.31, ये आपने अच्छा तोहफा दे दिया आवाम को। शुक्रिया। देखिए ये एक बहुत ही यूनिक साल था, मेरे ख्याल है दुनिया की तारीख में एक यूनिक साल था। पाकिस्तान की तारीख में तो वही हुआ, लेकिन ये दुनिया की तारीख। और आपको ये भी पता होगा कि शायद 100 साल में ऐसी वबा पहले कभी नहीं आई, और शायद एट द सेम टाइम तो कभी भी नहीं है, क्योंकि वो वक्त लगता था, उस वक्त इतनी ट्रैवलिंग नहीं थी 100 साल से पहले, तो बाय द टाइम लोग इधर उधर पहुंचते थे तो महीनों गुजर जाते थे, हर तरफ फैलते। ये पहली वबा है जो कि इंस्टेंटली, जैसे वो एक इंस्टेंट कॉफी नहीं होती, ये इंस्टेंट वायरस था। और चूंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, बाउंड्रीलेस वर्ल्ड हो गया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हो गई हुई है, तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स हमने देखे जब विद इन फ्यू वीक्स ये आग की तरह फैल गया। और इसका जो एक सबसे बड़ा मसला ये था कि एक तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जी हम अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं हम उसकी तरफ देखते हैं कि उनके पास कोई सोल्यूशन होगी, कोई दवाई होगी, हम या वो जो कुछ कर रहे होंगे हम उसको कॉपी करेंगे और हम भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो अजीब बात ये थी कि जो अमीर मुल्क थे उनका इतना बुरा हाल था और उनको भी कोई सुझाई नहीं दे रहा था, और उनकी मईशतें बैठ गई, सारी फैक्ट्रियां दुनिया की बंद हो गई। कोई लगता था कि कोई फिल्म है, कोई हॉरर फिल्म है जिसमें हुकूमत को लोग सराहते भी हैं। बाहर की दुनिया ने भी, WHO ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा कि कोविड को जिस तरह आपने टैकल किया, शानदार काम किया स्मार्ट लॉकडाउन करके, वो सारी चीज़ें अपनी जगह आपके मुखालफिन भी इस हवाले से अब मानते हैं कि बेहतर फैसले हुए। लेकिन प्रोसेस में जो लोग बात कर रहे हैं ना कि जो जिस तरह जिक्र हुआ अभी इनकी तरफ से कहा गया कि जी महंगाई और फिर आम आदमी की मुश्किलात, तो ठीक है उस पर एफर्ट भी हुआ, अभी तक चल रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पे तो बड़े आपको बेनिफिट हो गए जिस तरीके से दरारें पड़ रही हैं पीडीएम में। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि 2023 में इलेक्शन में जाना है तो उसकी तैयारी पीटीआई नहीं कर पा रही सही मानों में। देखिए अभी तो उसके अंदर हमारा आधी हुकूमत है, और वो कहते हैं ना आते ही वो सर पे ओले पड़ गए। तो एक हमें मिली आईसीयू में मिली थी मईशत, वो थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई तो कोरोना आ गया। कोरोना में अगर यूके, यूएस और तमाम डेवलप्ड कंट्रीज की मईशतें इंडिया देखें आप, तो वो कोई 10% से 30% तक उनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जीडीपी कम हुए। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 0.04 पे हुआ, और हमारा एग्जाम्पल भी दिया गया कि हमने पॉवर्टी नहीं होने दी, गुर्बत ज्यादा नहीं होने दी, लोग भूख से नहीं मरे क्योंकि हमने एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें
اگر یہ سال اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہم اینڈ کر رہے ہیں، اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی ہے. ابھی باقی دنیا کی شرنک کر رہی ہے، ہماری گرو کرنا شروع ہو گئی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری سے لے کے، کار انڈسٹری سے لے کے، اور آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری جس سے 60% جابز ہماری آتی ہیں، اس میں اس وقت فیصل آباد میں 2 لاکھ جابز کی کمی ہے. تو مطلب مزدوروں کی کمی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اللہ کرے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ ساری سب کو اپنی حفظ و ایمان میں لا کے خیریت سے رکھے. بٹ ہم نے سیکنڈ ویو میں بھی ابھی تک کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اگر اسی طرح ہم 2021 میں گئے اور ہماری یہ انڈسٹری چلتی رہی، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ اوپر جا رہی ہے، فورن ریمیٹنس اوپر جا رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، اور جابس اوپر جا رہی ہیں، اگر یہ ایسے ہی رہا اور انشاءاللہ رہے گا تو مجھے امید ہے کہ 2023 سے بہت پہلے آپ ایک جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے علی پرائسز عباس کا. صاحبہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امید رکھے عوام کے 2021 جو آنے والا سال ہے اس میں مہنگائی کم ہوگی، آٹا ملے گا لوگوں کو، چینی ملے گی. یہ جو ریٹس ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں آج پھر بڑھا دی گئی ہیں، تو یہ مسائل کسی حد تک قابو میں آ جائیں گے؟ مہنگائی کا جن آپ کنٹرول کر لیں گے؟ دیکھیں، مہنگائی کا جن ہم نے 2 مہینے پہلے سے ہی کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا. چینی کی 20 روپے کمی ہوئی ہے، اور کمی ہوگی کیونکہ اب وہ جو امپورٹ کروائی تھی وہ آنا شروع ہو گئی ہے. آٹے کا بھی اب آپ کو پتا ہے کہ آٹے کی پرائس جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے. اس وقت آپ کا کاشتکار ہم سے شکایت کر رہا ہے کہ جی آلو کی قیمت جو ہے وہ 40 روپے ہو گئی ہے، ٹماٹر جو ہے وہ نیچے آ گئے. سو یہ ایک پروسیس ہے، جب جیسے چلیں، یہ اکانومی ایک اوپر پروسیس ہے، ہوتی اور امید کرتے ہیں علی عباس صاحبہ کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے، معیشت جو ہے وہ مثبت اشاریوں کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، تو عوام کو ریلیف ملے اور یہ نظر بھی آئے عملی طور پر. احتشام صاحب، ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے 2021 میں حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ انتخابات کو لے کر ہے؟ کیونکہ ویسے تو بڑی کلیئر ہیں چیزیں، کیونکہ اب دوسری جماعتیں بھی پی ڈی ایم میں شامل، جس طرح سے پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا. لیکن سٹل ابھی بھی آپ کو کوئی ایسی صورتحال لگتی ہے، پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اگلے چند ہفتوں کے اندر کہ سینٹ انتخابات نہ ہوں، یا کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں؟ دیکھیں سونیا، بڑا ایلیبریٹ پلان دیا تھا اپوزیشن نے حکومت کو گرانے کا 4 مہینے کا، اور اس کا فائنل ہونا تھا یہ 31 جنوری کو، جب کہتے تھے ریزائن کر دیں گے اور حکومت چلی جائے گی، استعفیٰ لے کے جائیں گے پرائم منسٹر کے ساتھ، پرائم منسٹر سے. اب وہ دینے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے، لوگ ان مخالفین کہہ رہے ہیں، حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں، اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئیں جی ریزائن کریں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سوری کر کے جو واپس گئے اس سے ان کو نقصان ہوا. ابھی آپ دیکھ لیں سینٹ کے الیکشن میں کہہ رہے تھے حصہ نہیں لینا، وہ کہہ رہے ہیں جی مل کے الیکشن لڑتے ہیں، یا کیونکہ یہ الائنس بنا اس بنیاد پہ تھا کہ جی صرف اس حکومت کو نکالنا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہمارا انتخابی اتحاد نہیں ہے ہمارا، لہٰذا اب یہ کہنا کہ جی ہم مل کے الیکشن لڑتے ہیں اور پھر یہ ضمنی انتخاب میں بھی حصہ لینے کی جو بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو کنٹرڈکشن بے تحاشا دونوں پارٹیوں میں آئی ہیں، اس حوالے سے میرا خیال ہے ایونچولی زرداری صاحب نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ جی آپ تو لوزر ہیں، ہمیں آپ لوزر کیوں بنا رہے ہیں. اور پھر جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بتا دیا گیا کہ جی آپ مریم اور آپ دونوں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں، تو ہم کیوں اس طرح باہر چلے جائیں. تو دیکھیں نا، اس لحاظ سے تو سیاسی طور پہ تو ایک جس کو کہتے ہیں ایک پلس پوائنٹ مل گیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کو آگے انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خطرہ تو رہے گا، آج نہیں تو کل پرسوں تو مسلسل اگر یہ صورتحال رہتی ہے. اب دیکھیں نا، دوسری طرف مریم صاحبہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح کل انہوں نے ان کی خواجہ آصف کی بات کی اور بڑے سخت طریقے سے کنڈیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بھگتنا پڑے گا یہ ان کی گرفتاری. بھائی شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو آپ نے اس طرح کی باتیں نہیں کہی تھی جب وہ اندر گئے تھے. اس کا مطلب ہے پھر کیا ہوا کہ آپ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے. دیکھیں صورتحال پارٹی کے اندر بھی خراب ہے. پھر جس طرح کہا گیا کہ جی وکٹ کے دونوں طرف 4 لوگ 5 لوگ مین کھیلنے، اس کا بھی نقصان ہوا. پیپلز پارٹی کو بات سمجھ آ گئی ہے. بلاول بھٹو جو ہے نا، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی سیکھنے کے پروسیس میں ہیں. مریم صاحبہ کے بارے میں اوپنلی ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ پرویز رشید صاحب ان کو غلط راہ پہ لگا چکے ہیں، اور جس کا ان کو نقصان ہوگا، یہ پارٹی کے لیے ایک ڈیزاسٹر بنے گا آگے چل کے. میرا خیال ہے وہاں پہ اگر اپنے کارڈ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے کھیلنے ہیں. تو دوسری طرف میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ اب یہ پہلا جولٹ جو پی ڈی ایم کو ملا ہے، اور پہلے جولٹ میں پہلے راؤنڈ میں پی ٹی آئی جیت گئی ہے، اب انہیں چاہیے کہ اپنی جیت کو پکا کرنے کے لیے کہ سیاسی کارڈ اس طرح بھی کھیلیں کہ تاکہ ان کو لگے کہ 2023 میں آپ نے بہت کچھ کر دیا ہے. وہی بات آتی ہے کارکردگی. اور پھر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی وسیم اختر پلس بزدار صاحب کی
اپنا کہتے ہیں اتنی زیادہ اچھی نہیں پرفارمنس رہی. یہی حال کے پی میں کہا جا رہا ہے کہ محمود خان صاحب بھی اسی طرح ہی ہیں. اب اس پہ وہ تیار نہیں ہے بدلنے کے لیے, ان کو پروسیس میں ان کو نقصان ہو رہا ہے. کیا اس حوالے سے کوئی حکومت اپنے طور پہ غور کرے گی, ریویو کرے گی پالیسی کو, دیکھنے والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ جی عالمی مالیاتی ادارے جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ان کی بات سنی جا رہی ہے. اگر ان کی بات کم سنی جائے, عام آدمی کے معاملات کو دیکھا جائے کہ اس کی تکلیفیں کیسے کم کرنی ہیں, تو پھر 2023 کا الیکشن جیتنا آسان ہوگا. بالکل. احتشام صاحب مزید بھی اس ڈیبیٹ کو آگے حارث نواز صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سیاسی اعتبار سے کیسا رہا 2020 اور کیسا ہوگا 2021 کا پاکستان, اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں پروگرام میں. حارث نواز صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی جس طریقے سے احتشام صاحب بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کی ساری تحریک کے حوالے سے, کچھ اختلافات بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں. 2021 میں اب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کا؟ آپ سمجھتے ہیں استعفے آئیں گے, لانگ مارچ ہوگا, حکومت کو آگے مزید ٹف ٹائم ملے گا, یا بس جس طرح سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بڑے ریلیکس ہیں, کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئی ہے گورنمنٹ کو, اب کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں حکومت کی اب جو ہے صحیح ڈپلومیسی سٹارٹ ہوتی ہے, اس لیے کہ پی ڈی ایم کو بہت بڑا دھچکا لگ گیا. پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہم الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, اینڈ دی لیکڈ ارائیول آف نواز شریف ود دا لانگ مارچ, ساری کنڈیشنز ہو گئی. ٹھیک ہے, دا ایشو از کہ اب اس کے بعد حکومت کو اپنے کارڈ بہت اچھے طریقے سے, میئر طریقے سے کھیلنے چاہیے. نمبر 1 بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ابھی بھی کہنا چاہیے ٹھیک ہے پی ڈی ایم کو بہت سیٹ بیک ہوا ہے, ہمیں بجائے اس کی ان کو ایکسپلائٹ کریں, ان کو طنز کریں, ان کے لیے اور ان کو جوش چلائیں, بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کے بعد بہت چیزیں ہوتی ہیں گیونگ ہینڈ کے اوپر. گورنمنٹ کو امیڈیٹلی نیگوشیٹنگ ٹیم بہت اچھی جس کے سکلز ہوں وہ ڈیٹیل کر دینی چاہیے, اور پی ڈی ایم کو آفر کرنا چاہیے کہ جی آئیں وی ہیو اوپن فار ڈائلاگ, آپ کے نیشنل ڈائلاگ کریں. ڈونٹ سے کہ ہم نے اینڈ میں بات نہیں کرنی, آپ آنے دیں, ان کا پوائنٹ لانے دیں, اینڈ دین ڈونٹ ایگری. ایٹ لیسٹ یو ول ہیو, پی ٹی اے ول ہیو اس ٹو سے کہ دیکھیں جی ہم نے ٹیم بھی ڈیٹیل کر دی. لیکن عارف صاحب یہ اچھا آپ کا سوال ہے, بڑی میرا خیال ہے بڑی صاحب رائے آپ کے اس حوالے سے. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ اب جس طریقے سے پی ڈی ایم کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی, اور ادھر سے یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ مریم اور فضل الرحمان سے تو بالکل نہیں بات ہم کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ تیسرا فریق بھی نہیں آئے گا تو بات بھی نہیں ہوگی, تو پھر انگیج کرنا تو حکومت کا کام ہے, پھر صورتحال کیسے ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ اپنی ٹیم ڈیٹیل کر دے. لیٹ دا پی ڈی ایم سے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, دین ہو ول بی آن دا بیک فٹ. پھر گورنمنٹ کہے گی دیکھیں ہم نے ٹیم بھی ڈیٹیل کر دی, ہم نے بہت اچھے لوگوں کو کیا جن کو نیگوشیٹنگ اسکل بھی آتے ہیں, اور پی ڈی ایم صرف جاتی ہے ٹکراؤ کی سیاست کی طرف, تو کم از کم ان کا بیانیہ اور ویک ہو جائے گا. نمبر 2, immediately government should make an effort کہ جتنی بھی پرائز کم ہو سکتی ہے اور وہ کوشش کریں تاکہ جو رہا صاحب بیانیہ رہ گیا پی ڈی ایم کا وہ بھی ختم ہو جائے. کیونکہ دیکھیں لوگوں نے ایک قسم کا ریجیکٹ کر دیا بیانیہ, وہ یہ تھا کہ فوج کو بدنام کریں, اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کریں, اور پرسنل اٹیکس آن پرائم منسٹر پاکستان, اس کے بعد پرسنل اٹیک آن جنرل باجوہ, جنرل فیض, جو کبھی نہیں ہوتا, اور یہ دشمن کا نیریٹو بھی تھا. تو اگر ہم اس کو صحیح لے کے پی ٹی اے چلے کہ جی یہ دشمن کا نیریٹو ہے, اس کو لے کے یہ چل رہے ہیں, پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, پاکستان کو فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اسٹرانگ فوج ہونی چاہیے, اور پوری قوم اکٹھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہائیبریڈ وار کا اٹیک ہے, اس میں بھی یہی ان کی ہمارے پر اٹیک ہو چکا ہوا ہے. جب یہ لوگوں کو ہم ایکسپلین کریں گے تو آئی تھنک پیپل ول انڈرسٹینڈ, دے ہیو آلریڈی انڈرسٹوڈ, کیونکہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا کچھ بھی نہیں, ابھی ان کی پارٹی ٹوٹ گئی آلموسٹ, لائف پہ نواز کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ہم یہ ساری چیزوں کو بیان اچھا کریں, اور پھر اس کے بعد وی ڈونٹ ہیو ٹو سے کہ جی آپ حکومت کے ساتھ یہ کریں گے, اپوزیشن کے ساتھ یہ کر دیں گے, نو نیڈ. آپ اپنے اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتے جائیں, نیگوشیٹنگ ٹیم بھی بنا لیں, آپ ان کو ڈسکس بھی کرنے کی آفر کر دیں. گورنمنٹ کے پاس یہی آپشن ہے, صحیح, اور
PDM on the back foot. چلیں اندلیب عباس صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. اندلیب عباس صاحبہ, جس طرح سے ابھی حارث نواز صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے آخرکار حکومت کو انیشیٹو لینا ہوگا, کیونکہ اس طرح سے اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو ظاہر ہے آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, پرفارم نہیں کر پائیں گے. اور دوسرا جو بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے آپ پر وہ یہ ہے کہ جو کوئی جلسہ ہوتا ہے یا پھر PDM کے پلیٹ فارم سے کوئی بات ہوتی ہے تو پھر نامی گرامی وزراء کی ایک ٹیم آ کے ڈیفینڈ کرنا شروع ہوتی ہے, پریس کانفرنسز کی بھرمار ہو جاتی ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, یہ جتنے مرضی جلسے کر لیں. اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کنسیڈر ہی نہ کریں, اگنور کریں, پھر کیا ضرورت ہے جواب دینے کی, اس طرح سے پریس کانفرنسز کرنے کی. اس سے تو یہ پھر لگتا ہے کہ حکومت کسی پریشر میں ہے. دیکھیں سونیا, اس میں دو باتیں بڑی کلیئر. جب آتا ہے ایک نیریٹو اور وہ ڈیمیجنگ نیریٹو ہے, نہ صرف یہ کہ ہماری حکومت کے لیے, ہمارے ملک کے لیے. آپ دیکھیں اس وقت بیرونی خطرے بھی ہم پہ ہیں. انڈیا کو آپ انڈرمائن مت کریں. انہوں نے بالکل سرجیکل اٹیک کا پورا پلان بنایا ہوا تھا, اور چونکہ ہم نے پرو ایکٹیولی اس کو ڈیل کیا ہے, یہ نہیں کہ وہ چلا گیا ہے وہ خطرہ, وہ شاید پوسٹ پون کر دیں, کسی اور طریقے سے کریں, اور پھر ہائیبریڈ وارفیئر چل رہی ہے. تو جب یہ اس قسم کی ڈیمیجنگ چیزیں جا کے کہتے ہیں کہ جی ان کی جو چیف آف دی آرمی ہے یہ ہے, اب بلوچستان کو علیحدہ ہونا چاہیے, یہ پنجابی جو ہیں یہ, تو جب آپ اس قسم کے میسیجز دیتے ہیں اور فوراً انڈین میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, ہیڈ لائنز دیتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اندرونی اور بیرونی طریقے سے ویک کر رہے ہیں, اور آپ کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ آ کے فل سٹرینتھ میں دکھاتے ہیں کہ جی یہ ایک بہت ہی مائنر قسم کی بیانیہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور شکر ہے کہ ہر جلسے کے اندر ان کی جو اٹینڈنس ہے وہ تھن ہوتی گئی ہے. آج یہ مجبور ہو گئے ہیں میٹنگز کرنے پہ, اور آج یہ مجبور ہو گئے ہیں جو ریلیاں کرنے میں جہاں 50 گاڑیوں سے آپ کی ایک سڑک بھر جاتی ہے. تو PDM کو اس کو نیچے کرنے کا صرف ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. لیکن اس میں اندلی صاحبہ ایک چیز بتائیے گا کہ لوگ عام طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال جس طرف جا رہی ہے, حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کو اشتعال دلا رہے ہیں, اور پروسیس میں عدم استحکام جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ٹھیک ہے اگر فرض کریں کہ کسی ایک نے جواب دینا ہے تو وہ ایک متعلقہ ادارے کا بندہ جواب دے دے, اس کے بجائے اس کے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 2-2 3-3 پریس کانفرنسز ہو, اور پھر لوگ یہ سمجھیں کہ جی پریشر میں آپ ہیں, پینک آپ ہو رہے ہیں. آپ تو گورنمنٹ آف دا ڈے ہیں, آپ کو تو میرا خیال یو شوڈ پلے کول. کیا خیال ہے؟ جی وی پلے کول, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور لیکن یہ عوام کو باخبر کرنا, اور آپ نے دیکھا کہ عوام باخبر ہو گئی ہے. شروع میں عوام نے ذرا بہتر رسپانس دیا, آہستہ آہستہ جب ہم نے ایکسپلین کیا کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے, یہ صرف اپنے ذاتی کیسز بند کرانا, پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگانا, تو عوام نے ان کو چھوڑ دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عوام کو اویئر کیا جائے, کیونکہ 30 سال سے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بالکل بے وقوف ہے, عوام میں بہت شعور آ گیا ہوا ہے. اب آگے جاتے ہوئے بالکل ہم ان کو بالکل ابھی اسمبلی کا کل سینٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے, اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے, ہم چاہتے ہیں یہ آئے, لیکن ہم چاہتے ہیں عوامی مفاد پہ کام کریں. اب دیکھیں مارچ میں پھر آنا ہے فیٹف. انہوں نے پچھلی دفعہ فیٹف کا پورا جو پروسیس ہے وہ اتنا مشکل کر دیا, واک آؤٹ کیا, انہوں نے نہیں قانون پاس ہونے دیے, ہمیں جوائنٹ اسمبلی سیشن بلانا پڑا اس کو پاس کرانے کے لیے. اب پھر آ رہا ہے مارچ میں, اور ہماری قانون سازی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں, اب تو خیال چلے کرونا کی وجہ سے ہم نے تھوڑا اس کو احتیاط کر کے اسمبلی کو ڈیلے کیا ہوا تھا, لیکن اب امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے. ہم نے اجلاس ان کو یہ ضروری ہے کیونکہ بہت سارے معاملات پر ظاہر ہے حکومت کو ضرورت پڑے گی آگے اپوزیشن کی, اور جب تک مل کر نہیں بیٹھیں گی سیاسی جماعتیں تب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا, اور ظاہر ہے معاشی عدم استحکام بھی ہوگا, جس سے الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ حکومت کو ہوگا, ملک کو ہوگا. بہرحال احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے. 16 فروری کو ظاہر ہے جس طرح سے وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا. دوسرا زرداری صاحب نے بھی انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ واپس آئیں. تو کیا لگتا ہے سر 2021 نواز شریف کی واپسی کا سال ہے یا نہیں؟ زرداری صاحب نے جو مشورہ دیا ہے وہ تو ترک کا پتہ کھیلا نا ان کے ساتھ, وہ کارڈ کھیلا ان کے ساتھ کہ نہ وہ آئیں گے اور پھر نہ ہم سے استعفے مانگیں گے. پہلے آئیں نا شرط پوری کریں. انہوں نے اپنی CC میں میجورٹی لوگوں نے کہا کہ جی بلائیں انہیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم استعفے دیں؟ ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. دیکھیں اہم سوال اس وقت جو لوگ پوچھ رہے ہیں جی وہ یہ ہے کہ ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ بھی اس پہ ضرور بات کریں کہ اس وقت پرووکیشن کیا تھی, کیوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے پہلا ایک سٹیٹمنٹ آتے ہی اپنا زور دیا کہ جی
پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے. بھئی اگر ان کے پاس آپ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو ٹریول ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیسے آئیں گے؟ پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے، آپ اس کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک کر رہے ہیں. اب تو خبریں آ رہی ہیں جی، خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی برطانیہ کے قانون میں یہ ایک چیز ہے. میں سن رہا تھا 2-3 لوگ بات کر رہے تھے وہاں پہ، ان کے بیرسٹر بھی جو وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں لنڈن میں، وہ بات کر رہے تھے کہ 65 کی ایج کے بعد اگر کوئی بندہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے بچوں کے اوپر، وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کو انڈیفینٹ ویزا لگ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. پھر یہ کہ جو زمینی حقائق ہیں، سیاسی حقائق ہیں، جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے جا کے ان کو کہا کہ جی وہاں پہ انصاف نہیں ملتا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو وہ اس پہلو کو بھی ان کی حکومت دیکھتی ہے. میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اس حوالے سے حکومت کو اپنی اسٹریٹجی کچھ اور کرنی پڑے گی، بدلنی پڑے گی، کیونکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے. اگر آپ یہ بار بار کہیں گے کہ جی ہم دیکھیں نا، ایک تو وہ آ ہی نہیں رہے، پھر آنے کے لیے آپ ڈاکومنٹ اگر نہیں دیں گے تو پہلے تو یہ کہ آپ ان کو پاسپورٹ ان کا رینیو کریں، اس کے بعد آپ کہیں جی آپ کو عدالتیں بھی بلا رہی ہیں، آپ آئیں. یہ تو ایک طریقہ ہے. لیکن آپ اگر پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے تو اس کا مطلب وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے. اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے کہ جی وہاں پہ برطانیہ کی حکومت ان کو نکال دے گی، ایسا نہیں ہوتا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ رولز بینٹ ہو جائیں گے، اور بینٹ ہونے کے بعد وہ اس کا فائدہ نواز صاحب کو ملے گا، اور الٹیمیٹلی یہ حکومت کے بیانیے کو نقصان پہنچے گا کہ ان کو واپس لایا جائے. بالکل جس طریقے سے احتشام صاحب گزشتہ روز پریس کانفرنس کی گئی ہے، بابر اعوان جو کہ ظاہر قانون کو بھی بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب پاسپورٹ ختم ہو جائے گا، اب ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. پولیٹیکل اسائلم بھی لوگ کہتے ہیں کہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا حارث نواز صاحب، میں ذرا آپ کی طرف آتی ہوں. جس انداز میں ہم نے دیکھا کہ 2020 کی اگر بات کریں تو نواز شریف صاحب نے باہر بیٹھ کر جس انداز سے کرٹیسائز کیا اداروں پر، جس انداز سے نام لے کر تنقید کی، شاید ہی پاکستان میں ایسا پہلے ہوا ہو. میاں صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں. آنے والے سال سے کیا یہ توقع رکھی جائے کہ کیا یہ فاصلے کم ہو سکیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ کا جو بیانیہ رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ سب جس میڈیا کو بھی نہیں چھوڑا، اداروں پر بھی تنقید کی، اپنے جو اوپوننٹ ظاہر جماعتیں تھیں ان پہ تو وہ تنقید کرتے ہی رہے. تو اب آگے صورتحال کیا بنتی دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فوج تو اس سے بالکل سائڈ پر ہے. فوج نے نہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنائے، نہ پاناما کا کیس بنا سپریم کورٹ میں چلا. اس کے بعد اور جتنے بھی اس طرح کیا ہوئے ہیں ابھی بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے ہیں، پھر اس کے باقی ڈفرینٹ کیسز ہیں، فیملی کے ہیں. فوج نہیں، فوج از آن ون سائڈ. فوج سے ظاہر ہے فاسٹلی آبویس جب آپ آرمی کے چیف آف سٹاف کو ڈائریکٹلی اٹیک کریں گے تو فوج ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ، اس لیے کہ ہی از دیئر سپہ سالار. اور سیکنڈ بات یہ کہ ان کی کمانڈ میں پاکستان نے بہت ہی کامیابی حاصل کی ہے دہشت گردوں کے خلاف، نارتھ ویسٹان میں بھی اور اس کے بعد الفساد کے اندر بھی. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ یہ کہ آپ کے انیمی کا نیریٹو بھی یہی ہے. واضح کے ساتھ عارف صاحب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن نے بیانیہ اڈاپٹ کیا جس میں اداروں کو بھی للکارا گیا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا فائدہ تو عمران خان کو ہوا جو اسٹیبلشمنٹ کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ افواج پاکستان کو کوئی کرٹیسائز کرے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا فائدہ ان کی باتوں کا عمران خان کو ہو رہا ہے؟ نہیں، تو اسی وجہ سے تو پی ڈی ایم کا جو زور ٹوٹ گیا نا، اسی وجہ سے لاہور کے لوگوں نے بھی ریجیکٹ کر دی. لاہور میں آپ دیکھیں جلسے کا کیا حال ہوا، جس طریقے سے مریم نواز ابھی بھی اٹیک کر رہی ہیں، اور جس طریقے نواز شریف صاحب نے کیا تقریروں میں کیا، تو وہ الطاف حسین کی طرح، جیسے الطاف حسین میں لوگوں نے ریجیکٹ کر دی تھی، ابھی نواز شریف کو بھی کر دی ہے. بٹ پی ٹی آئی ول ہیو ٹو پلے اے مچ بیٹر رول. پی ٹی آئی کو اس کی جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا جا سکا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہی گیا ہے جس طریقے سے تنقید کی اداروں پر. اس ڈیبیٹ کو آگے بھی بڑھائیں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اندلیب عباس صاحبہ، میں اب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو الزام لگ رہا ہے خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کو لے کر، ظاہر مریم بی بی نے بھی جس طرح سے بات کی، خواجہ آصف صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ پھر نتائج بھگتنا ہوں گے. اس کے بعد ظاہر ہم نے ان کی گرفتاری دیکھی. پھر آپ کو بشیر میمن صاحب کا انٹرویو بھی یاد ہوگا جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا ایک صحافی سے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف کو گرفتار کیا جائے. تو یہ جو بہت ساری چیزیں
چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس سے پھر اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے اس سے تقویت مل رہی ہے اور یہ کافی چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے حکومت کے لیے؟ باقی جو سینئر رہنمائے نون لیگ کے ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑا جائے. یہ بڑے سیریس الزامات لگ رہے ہیں. دیکھیے سونیا، اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو نیب انڈیپینڈنٹ ہے اور ان لوگوں کو یہ یقین نہیں آتا کیونکہ ہمیشہ سے نیب ان کی باندھی رہی اور یہ وہی کیسز ہیں جو ان کے زمانے میں انہوں نے آپس میں کیے اور پھر دبا دیے گئے. اب چونکہ ہم نے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے تو وہ کیس کر رہے ہیں، ان کی جو مرضی جس مرضی کے ساتھ کریں. دیکھیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا پارٹی کی کہنے پہ یا گورنمنٹ کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تو آج یہ سارے بیلے لے کے باہر پھر رہے ہوتے، پھر تو یہ سارے کے سارے اندر ہوتے، ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی باہر نکلنے کی. یہ تو سارے جاتے ہیں اور پھر یہی تو ساری فرسٹریشن ہے کہ کیونکہ چونکہ اتنا زیادہ نیب کو کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی تو اس کی ایبلٹی ٹو فالو اپ آن دا کیس اور اس کو انجام تک پہنچانی بہت کم ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے خواجہ آصف کی، بڑا مطلب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایک بڑا سمپل سا جو میں نے پڑھا ہے جو نیب نے بیانات دیے ہیں اس کے بارے میں بڑا سمپل کیس ہے. انہوں نے کہا جی کہ ان کی 50 ملین سے 210 ملین تک پراپرٹیز گئی. تو اس کے اوپر جو انہوں نے 2 ذرائع آمدن رکھے ہوئے ہیں، ایک انہوں نے کہا جی کہ میں کام کرتا تھا اور مجھے اس کے پیسے ملتے تھے، وہ اس پہ اقامہ میں لکھا ہے ایک ہنرمند مزدور جو مزدوری وہ کرتے تھے 2013 سے 2018. تو اس پہ $17,000 ملنا یا وہ ملنا، وہ اس کی ٹرانزیکشنز نہیں دے رہے، سیلری سلپس نہیں دے رہے، کچھ نہیں دے رہے. تو اگر اتنے ہنرمند وہ مزدور تھے اور وہ اس طرح کی کام کرتے تھے تو وہ اگر سیلری سلپ اب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کی پاس سیلری سلپ ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا جی ایک کمپنی ہے، وہ کنسٹرکشن کمپنی ہے، طارق میر وہ ان کے ملازم ہیں، اس پہ کروڑوں روپیہ اس میں آیا، اس کے بھی کوئی جس کو کہتے ہیں 40 کروڑ روپیہ آیا. جی 40 کروڑ روپے آیا، اس کی کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بڑا آسان ہے، اگر وہ لے آئیں گے یہ سارے کاغذات تو کل وہ باہر ہوں گے، کوئی شک نہیں. نیب جو ہے وہ آزاد ادارہ ہے، نیب خود مختار ہے، لیکن پھر ہمیں وہ بھی بات یاد آ جاتی ہے. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، جب عمران خان صاحب منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں دیکھ لوں گا چھوڑوں گا نہیں، تو احتشام صاحب پھر سوالات تو اٹھتے ہیں نا کہ نیب کی کریڈیبلٹی پہ کہ کتنا ادارہ خود مختار ہے. سب جگہوں پہ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ہو رہی ہے نا، عام طور پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ادارے چاہے نیب ہے ایف آئی ہے، جب کسی مجرم کو پکڑنے میں یا کسی ملزم کے جو کوئی بات منوانے میں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آمدن سے زائد اثاثوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اب اس حوالے سے اپوزیشن والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خواجہ آصف صاحب کا یہ پہلی مرتبہ آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ نہیں آیا، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آیا تھا. اور پہلے نیب کے جو چیئرمین تھے سید امجد حسین صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد حسین صاحب، انہوں نے تحقیقات کی تھی اور وہ کلیم کرتے ہیں اور رپورٹ بھی ہوا ہے کہ جی ایونچولی امجد حسین صاحب نے خواجہ آصف سے معافی مانگی تھی کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں نکلی لیکن ہم نے آپ کے خلاف کیس بنایا. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سال سے دوبارہ مجھے اس میں پھنسایا ہوا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد اور پنڈی کی نیب کورٹ جو ہے نا ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ اس معاملے کو لیں، انہوں نے انکار کیا تو لاہور نیب کے ذریعے ان کو کے تھرو گرفتار کروایا گیا. اب سوال یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ جواب تو آنا چاہیے کہ جی آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان میں ہر بندے کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے. میرا خیال ہے سیاسی طور پہ تو حکومت کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے کہ اس کو کیسے آگے لے کے جائیں گے. بالکل حکومت کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے گزرتے دن کے ساتھ، کیونکہ کریڈیبلٹی پہ ہم نے دیکھا عدالت کی جانب سے بھی ریمارکس موجود ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اندیب عباس صاحبہ رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھی، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.